قرآن مجید میں قربانی کا مقصد واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ملاحت ہو سورہ الحج آیت نمبر 37، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ تک نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ہمیں قربانی کس نیت سے کرنی چاہیے۔ دوستو، اللہ پاک کو ہماری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جتنی محبت اور اخلاص سے قربانی پیش کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں ریاکاری، شہرت اور دکھاوے سے بچ کر خلوص کے ساتھ اور خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے ظاہری نمود و نمائش اور دکھاوے سے پاک ہو، لیکن افسوس آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف دکھاوے کے لیے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہنگا جانور خریدتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جانوروں کی منڈی میں بھی مہنگے ترین جانوروں کے لیے الگ سے VIP بلاکس بنائے دیے جاتے ہیں، خوب سجاوٹ کے ساتھ، جن کی قیمتیں لاکھوں کی ہوا کرتی ہیں، اور پھر جو کوئی انہیں خرید کر لے جاتا ہے وہ پھر اپنے گھروں کے سامنے ایک نمائشی ٹینٹ لگا دیتا ہے تاکہ ہر آنے جانے والا اس کا دیدار کرے اور ان کے ذوق کی داد دے۔ اور یہ یاد رہے، قربانی کی آڑ میں ایسے لوگوں کا مقصد صرف اور صرف عزیز و اقارب، دوستوں اور محلے داروں میں اپنی دولت کی نمائش کرنا ہی ہوتا ہے، نہ کہ اللہ پاک کی رضا کا حصول۔ سچ تو یہ ہے کہ اب زیادہ تر لوگوں کے نزدیک قربانی کا مقصد محض ایک دکھاوا رہ گیا ہے، اور یہی نہیں، اسی قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے وقت اور اس کے حصے کرتے وقت بہت ہی بے انصافی سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ ناپ تول کے بغیر ہی حصے کر دیے جاتے ہیں، اور زیادہ والا حصہ گھر کے لیے، جبکہ ہڈیاں وغیرہ غریبوں اور مساکینوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور یہ پھر بڑی شان سے سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ دوستو، قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت میں اپنی تمام تر نفسیاتی خواہشات قربان کر دیں اور من چاہی زندگی چھوڑ کر رب کی چاہی زندگی گزاریں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے جہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا اور پوری زندگی اللہ پاک کی اطاعت اور فرمان برداری میں گزاری، اور جو بھی حکم اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا، جان، مال، ماں باپ، وطن، لہتے جگر، غرض اپنا سب کچھ اللہ پاک کی رضا میں قربان کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے اس پر خوشی خوشی عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں محبت، اخوت اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔